بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے آم کے طبی فوائد۔ یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آم کا سیزن ہے۔ کچھ لوگ تو بہت شوق سے آم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب آم کھائیں تو ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں آم پسند نہیں ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جب آپ آم کے فوائد سنیں گے تو آپ ہاتھ گندوں کو چھوڑ دیں گے اور آم کو لازمی کھانا شروع کر دیں گے۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ ناظرین، آم دل اور کینسر کے امراض کے خلاف انسانی جسم میں مضبوط قوت مدافعت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ آم کھانے کا سب سے اچھا وقت کھانا کھانے کے بعد ہے۔ سپہر کو بطور کھانا کھایا جائے۔ آج کل آموں کا موسم ہے۔ بازاروں میں، پھلوں کی مارکیٹوں میں اور بس اسٹاپ پر کھڑے ٹھیلوں پر آم ہی آم نظر آ رہے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں آم شاید واحد پھل ہے جو اس قدر اہتمام اور اجتماعی انداز میں کھایا جاتا ہے۔ آم کے پتے، چھال، گوند، پھل اور گٹھلیاں سب بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ نرم خشک پتوں کا سفوف اسہال اور ذیابطس میں دیا جاتا ہے۔ نرم تازہ پتوں کا جوشاندہ ارنڈی کے درخت کی چھال اور سیاہ زیرے کے سفوف کے ساتھ کھانسی، دمے اور امراض سینہ کے لیے مفید ترین تصور کیا جاتا ہے۔ پتوں کی دھنی سے امراض حلق اور ہچکی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جلائے ہوئے پتوں کی راکھ جلی ہوئی جلد پر لگائی جائے تو جلے ہوئے کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ پتوں اور چھال کے غرارے سے امراض دہن، گلے کی خراش، دانت کے درد وغیرہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آم کی چھال قابض ہوتی ہے، اندرونی جھلیوں پر نمایاں مقوی اثر کرتی ہے۔ اس لیے یہ عورتوں کے لیے سیلان رحم، آنتوں اور رحم کی ریزش یعنی سوزش، پیچش، خونی بواسیر اور اسہال وغیرہ کے لیے بہترین دوا تصور کی جاتی ہے۔ ان امراض میں چھال کا سفوف یا تازہ چھال کا رس نکال کر اسے انڈے کی سفیدی یا گوند کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور استعمال کروائی جاتی ہے۔ آم، جامن اور انجیر کے درختوں کی چھال کو پانی میں بھگو کر چھان کر پینے سے اندرونی اعضاء سے خون کے رساؤ کو فائدہ ہوتا ہے۔ چھال کا رس چونے کے پانی کے ساتھ سوزاک میں ایک بہترین تیز بہت دوا سمجھی جاتی ہے۔ تازہ چھال کے رس کو دافع عطشک سمجھا جاتا ہے اور اسے پیچش اور اسہال، خارش اور دوسرے جلدی امراض میں بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، امراض حلق اور خناق میں چھال کا گاڑھا سیال متاثرہ حصے پر لگایا جاتا ہے اور اس کے غرارے بھی کیے جاتے ہیں۔ چھال کا جوشاندہ غرارے کے لیے اور سیلان رحم اور نزلہ میں دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چھال سے نکلا ہوا گوند پھٹے ہوئے تلووں پر لگایا جاتا ہے۔ تیل اور ہلکے لیموں کے ساتھ بنایا ہوا مرہم خارش اور دوسرے امراض جلد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آم کے خشک پھول قابض ہوتے ہیں۔ ان کی دھنی سے مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ آم کا کچا پھل جسے کیری، ترش اور مسل ہونے کے علاوہ اسکروی کو دور کرتا ہے۔ اس کے گودے کو خشک کر کے آمچور بنایا جاتا ہے جس میں سٹرک ایسڈ یعنی سائرک ایسڈ موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی مرض اسکروی کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ آپ لیموں سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ کیری کے چھلکے کو گھی میں تل کر شکر ملا کر کھانے سے حیض کی شدت کو کم کرتا ہے۔ یہ چھلکا قابض اور مقوی ہوتا ہے۔ اس کا سفوف شہد اور دودھ کے ساتھ خونی پیچش میں دیا جاتا ہے۔ کیری کا مربہ بھی بہت لذیذ اور مقوی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آم کی گٹھلی کی گری قابض ہوتی ہے، اس لیے پرانی پیچش، اسہال، بواسیر، سیلان اور رحم وغیرہ میں بہت مفید ہوتی ہے۔ پیچش میں آموں کو روکنے کے لیے گری کا سفوف دہی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نکسیر بند کرنے کے لیے گری کا رس ناک میں ٹپکایا جاتا ہے۔
आम दिल और कैंसर के अमराज के ख़िलाफ़ इंसानी जिस्म में मजबूत क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने का ज़रिया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला का इंसान के लिए अनमोल तोहफ़ा है। आम खाने का सबसे अच्छा वक्त खाने के बाद है। दोपहर को बतौर खाना खाया जाए। सुबह को निहार मुँह मुनासिब वक्त नहीं है। आम खाने से पहले आमों को ठंडा कर लें। आम तुखमी हो तो इनके खाने का बेहतरीन तरीका इनका रस चूसना है। पानी में डालकर ठंडा कर लिया जाए। इसके बाद हाथों से दबा दबा कर पिलपला कर लिया जाए। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद चंद मीठे कामा खाकर ऊपर से दूध या दूध की बनी हुई कच्ची लस्सी पी लें। चंद दिनों में बदन कभी हो जाएगा। रोज़ाना खूब पके हुए मीठे आम चूसें और ऊपर से दूध या लस्सी पी लें। जिसम मजबूत होगा, ताकत बढ़ेगी। दूध को भी आम की सलाह ख्याल किया जाता है, इसलिए आम खाने के बाद दूध की कच्ची लस्सी लाजमी पीनी चाहिए। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये आम के मुताल्लिक़ मालूमाती वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद आप आम को खाने के बाद उसकी गुठली तक नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसकी गुठली के भी बहुत से आपको फ़ायदे बताए हैं। इसके अलावा इसकी छाल, पत्तों के भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप उन फ़ायदे की तरफ ना भी जाएं, सिर्फ आम को ही खाना शुरू कर दें तो ये आपके जिस्म को मकवी बदन और फरबा करेगा, जिससे आपकी खोई हुई ताकत बहाल हो जाएगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को